بسم الله الرحمن الرحيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، ماہ رمضان قریب آ چکا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام دے اندر جڑے شعبان دے آخری دن نے صحابہ کرام نو ذہنی فکری طور تے گفتگو اندر، دروس اندر، خطاب اندر، واس اندر تیار فرمایا کردے سن. ترغیب اور ترہیب دا سلسلہ جاری ہوندا سی تاکہ اس عظیم عبادت، اس عظیم ایام دے اندر اور مبارک گھڑیاں اندر اہل ایمان چاہت اور خوشی، اطمینان، محبت پیدا ہو جائے، ترغیب ہو جائے. ساتھ ساتھ اس ماہ دی قدر نہ کرنے والے لوگ انہاں لئی ترغیب، ڈرانا، تقوی اور اللہ دا ڈر یاد کرانا تاکہ ایمان و تازگی نصیب ہوئے. تو جو آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت دے اندر ماہ رمضان دے روزیاں دی فرضیت دا ذکر ہوئے. غور فرمائی اور اس آیت دی حلاوت اور مٹھاس محسوس کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے اور تانوں بڑے پیارے انداز مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ذرا سوچو، ان الفاظ تو پیارا خطاب
کیڑا ہو سکتا ہے اور پھر خطاب کرنے والا مخاطب کرنے والا اللہ ہے. جتنی اس کی روحانیت محسوس کرو گے اتنی ہی حلاوت آئے گی، مٹھاس ہے، سکون آئے گا. لیکن یہ مٹھاس اور سکون وہ شخص محسوس کرتا ہے جو اللہ دے ذات تے ایمان دے اندر بہت آگے ہو. جدو خطاب اہل ایمان نو ہے تو جس شخص دا ایمان دے اندر حرارت ہی نہیں ہے، چنگاری ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ایمان دی لذت مستچخیا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص اس خطاب نو کی جانے اور کی سمجھے. اگر ایمان دی حلاوت میں انسان چکھ لے پھر اس دی لذت محسوس ہو. ذرا ایک حدیث وال اشارہ کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن قحف رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اے ابی تسی مینوں ذرا قرآن دی تلاوت سناؤ. سینا ابی فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں قرآن دی تلاوت سناواں جبکہ اللہ نے قرآن تے تہاڈی ذات تے نازل کی؟ قرآن نازل تہاڈے تو ہے اور تسی فرما رہے ہو کہ اے ابی مینوں قرآن سنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی تیری زبان تو قرآن سنن دا مینوں اللہ نے حکم دیتا. مینوں اللہ نے فرمایا کہ ابی کو قرآن سن. ہن سیدنا ابی رضی اللہ عنہ اگلے الفاظ سے غور کیجئے. فرمایا، محبوب جی کیا اللہ نے میرا عرش تے نام لے کے وہی فرمائی؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کہ ابی کو قرآن سنو؟ فرمایا ہاں ابی تیرا نام اللہ نے لیا. تو سیدنا ابی رضی اللہ رو پڑے. یہ ہے ایمان جو حلاوت مٹھاس کہ میرا نام اللہ نے لے. کیسی عظمت اور کیسی شان ہوئی. فرمایا میرا نام اللہ نے لے؟ فرمایا ہاں. تو گویا صحابہ کرام ایمان دی اس حلاوت اور مٹھاس نو لذت نو محسوس کر رہے اور اس دے اندر شرف تقریم تعظیم انسان دی کہ اللہ نام لوے. اس وقت جڑی آیت مبارکہ دی شرح عظمت مقصود ہے بیان کرنا، اس کے اندر چونکہ ساری کائنات اہل ایمان و حکم ہے تو اللہ نے سارے اہل ایمان و مخاطب کر کے فرمایا. اور سیدنا ابی دی حدیث نو سامنے رکھ کے ذرا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو. الفاظ اندر کتنی تسکین ہے، لذت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مبارک بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ قرآن آ جانا تو فوری متوجہ ہو جاؤ، کان رکھو، کان ترو، کان لگاؤ، سنو، کیونکہ جس دا کلام ہے وہ تو انہوں آواز دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اور جانتے ہو کہ تہاڈی اس ذات نہ تعلق کتنا ہے. یہ زمین اسی دی ہے، آسمان اسی دے، مال دولت رزق جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ اسی دے. تمہارا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، جسم، صحت، قوت سماعت، قوت بصارت، جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسی دا ہے.
اور پھر اگلی بات کہ یہ سب کچھ اس وقت تواڈے پاس ہے جب تک وہ چاہے گا. ابھی بیٹھے بیٹھے کان دی قوت سماعت ختم کر دے، قادر ہے. دیکھنے دی قوت چھین لے، قادر ہے. سننے دی قوت لے لے، بولنے دی ہمت طاقت ختم کر دے. ہاتھ دے ذریعے پکڑن دی قوت سلب کر لے، چلنے دی قوت لے لے، سوچن دی قوت لے لے، نظام ہضم ختم کر دے، کوئی بیماری اتار دے. کیا تمہارے پاس نبینا، بہرے گونگے، پاگل دیوانے معاشرے میں موجود نہیں؟ کیا کسی اندھے کو پوچھئے کیا چاہیے؟ اور حدیث بھی ہے صحیح البخاری کہ اندھا، گنجا اور جسم جلد دی بیماری دے اندر جڑا شخص جا چکا ہے، کوڑ پن نکل چکا. ایسے 3 لوگاں دی ازمائش کی تھی گئی، تذکرہ حدیث صحیح البخاری اندر ہے. تینوں ہی چاہتے سن کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے، میرا اندھا پن ختم ہو جائے اور میرا کوڑ ختم ہو جائے. پوچھئے اس شخص کے پاس جس کے پاس یہ نعمتہ نہیں، دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی. آج دے، آج ہی چھین لے، قادر ہے. ہن ذرا سوچی کہ تانوں بلانے والا کون ہے. اس لذت نو محسوس کیجیے، اس تسکین، اطمینان نصیب ہے. بنانے والا، دینے والا، اور تبارک الذی بیدہ الملک دی شان والا، جس نے سب کچھ ملکیت ہے، اختیار ہے. کوئی چیز دے اختیار علم تو باہر نہیں ہے. قادر ہے دینے پر بھی، لینے پر بھی، چھیننے پر بھی، عطا کرنے پر. جب کو سب کچھ وہی ہے تو آڑے پاس اس وقت تک ہے جب تک وہ چاہے. بھلا ایسی ذات تو بے نیاز ہو جاتی، ایسی ذات کو مدہ چھوڑ سکے جو اتنے اختیارات کا مالک. ایک شہر، ایک بستی، ایک حلقہ، ایک علاقہ، ایک تھانہ، اس دے با اختیار شخص دا انسان 100 مرتبہ وہ دی تعریف کر دے، 100 مرتبہ اس دی دعوت کرنے کی کوشش کر، تعلق بنانے کی کوشش کر دے. یہ دے پاس کچھ تھوڑا سا اختیار ہے. اور جو قل اللہم مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس ذات نے آواز دی ہے. میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سوچیے، غور کیجیے، کتنی عظیم ذات کس نال مخاطب ہے. ایک عام ورکر، ایک عام رکن ہوئے، لیڈر اس کا نام لے لے، یاد کر لے، بلا لے، آوازہ دے دے، میسج کر دے، فون کر دے، کال کر دے، بلا لے، یاد رکھے، تو بندہ پوری زندگی فخر کے اتنے بھرے اجتماع اس نے میرا نام لیا. میری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنی حیثیت غور کرو، کیا ہے ہماری حیثیت؟ اور آواز کون دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. بہانے ذہن جو نکالی، وہ سارے بہانے، گرمی ہے، موسم گرمی دا ہے، سختی ہے، کس طرح ماہ رمضان گزرے گا، یہ تصور، یہ سوچ ہی باطل ہے. اعتراضات، شبہات، استہزاء، مذاق، اور یہ تصور مر جائیں گے. رات چھوٹی ہے، دن بڑا ہے، 16 گھنٹیاں دا روزہ ہے، بھوک پیاس گرمی، یہ ساری چیزیں سارے بات. ساڑھے کادے روزے تے مالدار لوگ، روزے ایشیت لیٹنے والے اور بیٹھنے والے لوگ. ساڑھا کیڑا روز؟
کی کریں گے جو تن دل و دماغ سوچ کھائی جا رہی ہے اس سوچ پہ غور کیجئے. جس زمانے یہ آیت نازل ہوئی سی اس زمانے چھت بھی کم لوگوں نے حاصل سن. بجلی تے تصور نہیں سی. یہ پنکھے، یہ اے سی، یہ فرج، یہ ٹھنڈی چیزیں، یہ برف کے کارخانے، برف کے مشروبات نہیں سن. گرمی دی شدت سے پاکستان کے مقابلے اس ملک، اس علاقے، اس سرزمین تے غور کیجئے جہاں یہ آیت نازل ہوئی، وہاں گرمی دی کیفیت اس دور کیا ہے اور اس دور کتنی. جو اس آیت دے پہلے مخاطبین نے انہوں تے غور کیجئے. اس دور گرمی، جس دور برآمدے، کمرے، پنکھے، ایئر کولر، برف اور قسمہ قسم دے کھانے، پرتکلف سحریاں، پرتکلف افطاری، کئی مشروبات اور کھانے سجے ہوئے دسترخوانوں پر، ٹھنڈک، اے سی، یہ ساری چیزیں موجود. اس دور اگر کوئی صاحب ایمان کہے کہ ہائے روزہ 16 گھنٹے اور گرمی، اس شخص کو اپنے ایمان تے غور کرنا چاہیے. وہ کچھ رمق، کچھ حرارت، کچھ چنگاری رہ گئی ہے. یا ایھا الذین آمنو، انہی الفاظ پہ سارا دن اور ساری رات گزر جائے، حلاوت پاتے رہو. یا ایھا الذین آمنو کہنے والا کون ہے؟ کان رکھی. کسی اہم ترین چیز کا حکم دینے والا ہے اللہ. تبھی تو بیار بھرے الفاظ مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو. سین عبداللہ ابن مسعود فرماتے کان رکھو، کوئی اہم حکم آنے والا ہے تمہارے خالق اور مالک کی طرف، یا کسی انتہائی مضر، نقصان دہ چیز تو روکنے والا ہے تو اللہ. تبھی تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو. اور جس ویلے ماں اور بڑے پیارے چوئے اس ویلے اپنے بیٹے نو انہاں لفظ نال بولاندی ہے جو اس دہاں انتہائی پیارا لقب. ماں کی یہاں حیثیت ہی کیا. اس حدیث کی طرف توجہ کیجیے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے اندر کفار دے بچے اور عورتاں اور مرد قیدی ہو گئے. ایک بچہ قیدیاں چھوٹا دودھ پیتا بچہ، ماں تو جدا ہو گیا جنگ، بچہ بھی گرفت دے اندر ہے، اصحاب دی گرفت ہے، اور اس دی ماں بھی گرفتار ہو کے آئی. ماں دے علم وچ نہیں ہے کہ میرا بیٹا بھی پتہ نہیں، وہ چھوٹا بچہ دودھ پیندا گر گیا ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، کہاں ہے. اس سے جدا رہا. اس کی چھاتی پر وہ دودھ پینے والا بچہ، ماں تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ نہیں. جو ہی بھرے قافلے اس عورت نے ویکھیا کہ میرا بچہ فلاں صحابی رسول کو کیا سلوک کریں گے کوئی پتہ نہیں. ماں دوڑی اس قافلے چو کفار دے لشکر چو، ماں دوڑی اور دوڑ کے آگے اس بچے نو پکڑے، بچے نو پکڑ کے سینہ لگا کے انہوں دودھ پلانا. مرداں دے سامنے، بندیاں دے سامنے بچے کو سینہ لگایا، ایک طرف ہوئی اور دودھ پلانے لگی. نبی علیہ السلام منظر دیکھ رہے سن. فرمایا میرے صحابہ ماں دی محبت دیکھی. اس نے کوئی جان دی پرواہ نہیں ہے کہ میں بچہ پھڑیا تو میں نے کوئی مار دے گا، قتل کر دے گا. انہوں اپنی بچے دی فکر. پھر انہوں سینہ لا لیا، دودھ پلانا شروع ہو گئی. اس نے کوئی احساس نہیں کہ 2-4 لمحات رک جائے. اتنی محبت دیکھیا ہے ماں دی محبت.
اگر اسے ماں نو کہہ دیتا جائے میرے صحابہ کہ اس بچے نو آگے پا دے، یہ ماں پا دے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے کہیں زیادہ، 99 حصے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت وہاں نہیں پہنچتی، ماں کا وہ تعلق، وہ جذبات، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس محبت نو تصور جلا کے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ قرآن پاک جی ایک مقام تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے بندو مجھے اتنا تو بتاؤ میں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں تمہیں عذاب دوں کیا کروں گا؟ میرا شوق ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، جہنم دے اندر تمہیں چھوٹ دے آئے، کیا کروں گا میں تمہیں جہنم چھوٹ دوں؟ میری خدائی یا میری قدرت یا میری طاقت اقتدار کو اضافہ ہو جائے گا؟ میرے بندوں میں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ یہ تسی میرے کو ڈرتے رہو تو میں تمہیں عذاب کیوں دیں؟ جس طرح گھر ماں باپ کہتا ہے بیٹے جی تو بات منظر ہے، احترام اکرام کرے تے اصلا مال دولت پیسہ تیرے کو چھپا کے کی کرنا ہے؟ کوئی شوق ہے تینوں جھنکن دا، کوئی شوق ہے تینوں برا کہن دا، کوئی شوق ہے کہ تینوں تشدد کیتا جائے، کوئی شوق ہے کہ تینوں تکلیف دیتی جائے؟ اللہ فرماتا ہے میں عذاب دے کے میرے بندوں کیا کراں گا؟ کوئی شوق نہیں ہے کہ تینوں عذاب سٹیا جائے، ساڑی تے محبت ہے کہ تینوں جنت داخلہ نہ تصور کرو جو جنت چلا جائے گا، جڑا شخص قیامت نو جنت داخل ہو جائے گا، جنت جو کبھی نکلن دا تصور ہی نہیں، اور جو جہنم ہی داخل ہو جان گے لوگ، کئی ایسے درجات والے اور کئی ایسے نیکیاں والے ہون گے جو کسی گناہ دی وجہ تو پکڑے جان گے، لیکن آخر جہنم جو نکلتے رہن گے۔ کتنا اس دا عظیم رحمت مغفرت ہے، جہنم میں جان والے نو تے ہو سکتا ہے جہنم چو نکال دے، لیکن جنت آن والے نو جنت چو کبھی نکلن دا تصور ہی۔ بھئی ایسنو ایس گناہ تو عذاب ہو گیا، بھئی پورا ہو گیا، جنت دے دو۔ کیا کرے گا اللہ؟ عذاب دے گا۔ ذرا اس دی آواز سے لبیک کہی، ذہنی طور پہ تیار ہو جائی کہ 2-3 دن بعد ماہ رمضان آ چکا ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ ساری زندگی اندر یہ مہینہ پھر آ رہا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو اس طرح پہ جو ہوں گے کہ ماہ رمضان آئے لیکن کل ملک الموت آ جائے گا، ماہ رمضان نہیں پا سکیں گے۔ کئی ایسے نے چاند دیکھ کے دنیا تو چلے جا، کئی گزشتہ سال ساڑھے ماہ رمضان دے روزے رکھن والے لوگ موجود سن، آج نہیں۔ تو اس ماہ رمضان دے لمحات نو غنیمت جانیے، جس دی زندگی نصیب ہو، چاہے بہانے چھوڑی، میں نو بیماری ہے، میں نو تکلیف ہے، میرے کو نہیں رکھیا جا، گرمی ہے، لمبا روزہ ہے، کون رکھے گرمیوں چ روز؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں اگر ایمان درست ہو۔ ایمان اچ کمی ہے، روزہ ایمان ہے، ایمان اچ کمی ہے، ایمان نو بڑھائیے، قرآن پڑھیے، قرآن سنیے تاکہ تہاڈا ایمان بڑھے اور ایسے بہانے انسان کی زندگی تو دور رہے۔ انتظار کیجئے، استقبال کیجئے، اس نے بڑے خوبصورت انداز میں شوق کیجئے، تیاری کیجئے، کمر کسی، سحر و افطاری دے انتظامات کر کے اپنے گھر نو مزین کیجئے، اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو، گھر والوں کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے، ماہ رمضان دی عظمت سنائی، رمضان کے روزوں کے فوائد، ثمرات، نتائج
بیان کیجئے اللہ دے احکامات انہاں دی حیثیت دل و دماغ اولاد نو اتاری آیات الہیہ دا مزاق گھرچ نہ ہونے دیجئے سمجھائی یا ایھا الذین آمنو اے ایماندارو ان غور کیجئے کیا حکم ہے فرمایا کتب علیکم الصیام اے ایماندارو کتب علیکم الصیام تم پہ روزے فرض کیے گئے یہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں تم پر کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا تو ان صرف بھوک اور پیاس رکھنا مقصود نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ تواڈے دل وچ میرا ڈر خوف پیدا ہو جائے تقوی گناہ تو نفرت نیکی نال محبت نیک انسان نیک بندہ نیک کی دیکھو تے خوش ہو جاؤ گناہ تو نفرت کراہت محسوس اور ایک بڑا عظیم درجہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان جدوں تنو گناہ برداشت نہ کر پائے فسق نافرمانی تو برداشت ہی نہ کر پائے سمجھنا کہ اللہ نے ایمان تیری تکمیل کر جدوں بندہ گناہ دے کے سنتا رہے سوچتا رہے ویکھدا رہے روک نہ سکے نہ گھر نہ بار نہ ماحول نہ برادری نہ دوست نہ خریدار نہ کسی کو بندہ بول نہ سکے گونگا کاروبار نہیں سیاح ہے بولتا ہے خاموشی آندی ایک سوال پوچھئے تھے 10 جوابات لیکن دین لئی خاموش ہے اس کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ایک شخص بھی دینی ہے یا اس تک میری آواز یہ پہنچے پتہ نہیں کی محسوس کرے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کی سیڑھی پر چڑھی یہ عظیم درجہ ہے ایمان کا اسلام فرمایا تقوی پیدا ہو جائے ہن ذرا دل و دماغ جو بہانہ نکالیے کہ گرمی ہے اور لمبا روزہ ہے کچھ بھی نہیں کئی لوگ ایسا ویکھن سیاسی انتخابی ماحول ہو لوگ دوڑے ہوتے ہیں سیاست دانہ دے پیچھے آسی شام تک جناب ناشتہ بھی اجے نہیں کیتا کیا ہوا بھائی تنو ناشتہ نصیب نے سویرے سویرے فون آ گیا سی صاحب دا ٹر گیا سی سارا دن مارے مارے گلیوں میں پھرتے رہے مانگتے رہے لوگ بھی منتیں کرتے رہے ووٹوں کے لیے ناشتہ بھی جی نصیب نہیں ہویا لمبا دن سی نہیں سی جانا اللہ کے لیے خالق و مالک کے لیے رازق کے لیے قادر کے لیے اس لئے بہانے کتنا لمبا روزہ ہے اور گرمی ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کتنی رحمت فرمائی ہے کہ تواڈے لئی سحری نو مسنون قرار وگرنہ کما کتب علی الذین من قبلکم تواڈے تو پہلے جنہ لوگا تے فرض سننا وہ سحری بھی نہیں سی رات دن کا روزہ یہودیوں کا روزہ جدے وچ افطار جناب سحری ہے شام نو کھاتے رہو سو جاؤ گے تو پھر سو ہی جاؤ پھر اگلے دن افطاری ہوئی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارا اور یہودیوں کا اہل کتاب کے روزے کا فرق سحری کے ساتھ وہ سحری نہیں کھاتے تم سحری کھاؤ سحری میں برکت ہے سحری مبارک غذا ہے بلکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستحرین فرمایا جب تک لوگ سحری کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے سارے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ان اللہ وملائکتہ یصلون ذرا اس آیت نو پڑھیے درود پاک والی آیت
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. قرآن دے جڑے الفاظ نے وہی الفاظ سحری کھانے والوں کے لیے حدیث میں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. رحمت بھیجتا ہے رب اور فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اٹھ کے سحری کھا رہے. سحری تمہارے پیٹ میں جائے، رحمت رب نازل فرمائے. کھاؤ تم، رحمت تم پر رب کرے. کھانے پر رحمت. نماز ہی تے سمجھ آندی سی، نماز پڑھو رحمت ہوئے گی، زکوٰۃ دو رحمت ہوئے گی، روزہ رکھو رحمت ہوئے گی، جناب حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات رحمت ہوئے گی. کیسی عظیم رحمت ہے کہ اٹھ کے سحری کا کھانا کھاؤ، اللہ تم پہ رحمت فرمائے. کھانے پہ رحمت. پیٹ سیر ہو رہا ہے اور رحمت. یہ رحمت ہے ماہ رمضان کی. جو کھانا کھائے اٹھے سحری کرے اس پر رحمتوں برکتوں کا نزول جاری. اتنا پروٹوکول دیکھ لیجئے قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ ماہ رمضان کسی مہمان نے انسان دے کول آنا ہوئے، انسان کئی معاملات گھر دے اخراجات معاملات درست کرتا ہے، گھر دی سیٹنگ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، ستھرائی کرتا ہے کہ مہمان آ رہا. ماہ رمضان جو ہی داخل ہوتا ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکش جنات شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے تاکہ میرے بندوں پر یہ غالب نہ آ جائے. شیاطین نو بند. اور تسی عملی مظاہرہ ویکھو گے جدو چاند چڑھے گا پھر لوگوں نے مسجد آندیاں ویکھو گے توڑا ضمیر بولے گا کہ محبوب کی حدیث سچی، شیطان بند ہو. جڑا کہ نہیں سی آن دیندہ وہ ہٹ گیا رات. جنہیں اگے پھڑے ہویا سی تو انہوں مسجد داخل نہیں ہون دیندہ 5 وقت، وہ کیویں راہ چھوڑ دے کہ جا پڑھ نماز، شیطان بند. تو جڑا اس دے باوجود بھی نہ پڑھے. ایک بندے نے سوال کیتا جی شیطان بند نہیں ہوتے، میں جی بند ہوتا ہے. یعنی پھر بھی کئی بندے بد نصیب ہوتے ہیں جڑے ماہ رمضان وہ روزہ نہیں رکھتے تو نماز نہیں پڑھتے. شیطان جو بند ہے تو پھر او کیوں نہیں آندے؟ سارے رہنا چاہیے. ادھے بند یا تھی ادھے پھر کھلے، یا مخصوص شیاطین جنات جڑے نے اینا بندیاں دے بند ہو گئے تو باقیاں دے کھولے جڑے نہیں آئے. میں کہتا بڑا سوکھا جائے جواب ہے جے برداشت کر لو. اندر سن میں کہ جڑے نہیں آندے وہ خود شیطان. انہوں نے جکڑے ہویا بنے ہوئے تے ہے ان آپ کرتوت تے کرن گے. جنہیں جی بندیاں شیطان ہوتے ہیں، میں شیطانوں کو سنگ لگے ہوتے من الجنت والناس. شیاطین جنات جو بھی نے تے بولو انسانہ جو بھی. اور خود شیاطین نے بچارے وہ بڑے خوش نے بس روز نہیں رکھے آسی بھی کوئی شاید تو شیطان ہو اس امت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جدی زندگی ماہ رمضان آ جائے رب نو راضی نہ رکھ سکے تو نہ کر سکے تو وہ شخص ہلاک برباد تباہ ہو گئے. شیطان ہونے پر فخر کرتے ہو، انسان بنو، مسلمان بنو، تابع دار بنو. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ماہ رمضان جو ہی داخل ہوندہ ہے اللہ جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندہ ہے. یہ ہے صفائی ستھرائی. جہنم کے دروازے بند اور اللہ تبارک و تعالی جنت دے دروازے کھول دے. نیکی کا درجہ بڑھا دیتا ہے. نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر نیکی کا درجہ بڑھا دیتا. جو ہے ماہ رمضان آندہ ہے لٹتے نہیں لوگ، ریٹ بتا دیتے. ریٹ بتا کے تے نال پھر طریقہ کار لکھے ہوتا ہے. ایک چیز لو گے تے نال دوجی فری.
وہ ایک دے پیسے اتنے نے بدو دو تین انجے ہی آ جا، ایک لے لو دوسری فری ہے، اتنا پیسے لوٹ کروا لو، اتنے جناب منٹس فری ہے، بڑھ جاتا ہے آفر رب کی طرف سے کہ نیکی کا اجر بڑھا دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام جو افطاری دا وقت آندا ہے، پتہ نہیں کتنی اور روزانہ گردنا اللہ جہنم تو آزاد کرنے دی خبر سنا، فلاں فلاں جہنم سے آزاد، فلاں فلاں جہنم سے آزاد ہو گئے۔ اس وقت اس حالت ہی بیٹھیے، اس حالت کے اندر اس وقت بیٹھیے کہ اللہ تو ہاڑے بارے اعلان کرے کہ بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے۔ جدو جہنم تو آزادی ہوئے اس وقت افطاری کے چکر میں نہ پڑ جائے، لڑائی میں، جھگڑے میں، فتنے و فساد میں، یا کتنا بد نصیب کہ رب بندے نو جہنم تو آزاد کر رہے ہوئے اور بندہ لڑ رہا ہو یا بندہ بے دینی کی حالت میں ہو، نہ نماز اثر پڑی ہو اور نہ ہی روزہ رکھا ہو، جس وقت اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد۔ اور ایک اور حدیث سنی، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اوقات اللہ دعا قبول کرتا ہے انہاں چو ایک وہ بھی وقت ہے جدو افطاری دا وقت آندا ہے، اس وقت اللہ دعا قبول کر بٹھا دیجئے، اولاد نو دعا کیجئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما افطاری کے وقت گھر والے بچوں کو سب کو اکٹھا کر کے دعا شروع کر دیتے، ادھر افطاری کا وقت ہو جاتا کہ یہ دعائے کی قبولیت کا وقت۔ اور جڑا خود کہندہ یا ایھا الذین آمنو، حق ہے اس کا کہ اب روزہ جب رکھ لیا ہے بندے نے پورا کر دیا ہے تو خوشخبری اس کے لیے آ جائے کہ جا تو نے میری بات کو مان لیا اور میں تیری رضا نو مان کے تیری چاہت طلب نو عطا کر دیتا۔ ایک ایسی حدیث ہے صحیح بخاری اندر، جس حدیث سے جتنا غور کرو گے تو ایک عجیب لذت محسوس ہوئے گی کہ یا ایھا الذین آمنو، آواز دینے والا اللہ کی ذات ہے، کتنی لذت ہے، تسکین ہے۔ ذرا حدیث سنیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزے دار ہوندا ہے منہ چو بو آندی ہے نا، ماں دے قریب ہو کے ویکھ لو، ابے دے قریب ہو کے ویکھ لو، بہن بھائی دے قریب ہو کے ویکھ لو، دوست دے قریب ہو کے ویکھ لو، تواڈے منہ چو بدبو سمیل آ رہی ہوئے گی تو وہ ایک دو چار منٹ تے برداشت کرے گا، پھر کہے گا یار کوئی مہربانی کر، تھوڑے جا منہ پرے کر، بدبو آ رہی، مسواک کیتا کر، کوئی دوائی لے، یا تیرے منہ چو بدبو آ رہی۔ اب سنیے وہ حدیث بخاری، روزہ دار روزہ رکھے، معدہ خالی ہو جائے، اخیر وقت افطاری تو پہلے منہ سے بو آتی ہے، ہواڑ بو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندہ ہے، کتنی پیاری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا روزے دار کے منہ سے بو ہواڑ آتی ہے افطاری کے وقت، اللہ فرماندہ ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ مجھے خوشبو آتی، اور قریب ہو اور مانگ، تیرے منہ کی جو ہواڑ ہے روزے دار، اللہ کو وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ لے آؤ، یہاں کوئی ماں آئے، یہاں کوئی رشتہ دار، کوئی خون پہنچے اس محبت میں، ماں کو بدبو آئے، باپ کو بدبو آئے، رب فرماندہ ہے کستوری کے سے زیادہ خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے میرے بندے، میرے ہاں اس سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ۔ اتنی بشارت سنن تو بعد، اتنی محبت سنن تو بعد بندہ کہے کہ 16 گھنٹے دا روزہ ہے، کون رکھے گرمی، روزے دار روزے امیران دن ساڑھے غریبان دے کیڑے روز، یعنی کیسے غریب امیرہ روزہ رکھے
غریب سارا دن کھاوے، ساڑھے غریباں دے کیڑے روز ہیں جیسا سارا دن کھاونا۔ غریب اصحاب، فقیر، مال دولت پیسہ نہیں ہے، اپنی سیری کو دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی روزہ رکھ دے سا، بعض دفعہ رات نو کدے ایک کھجور، کدی دو، کدی تین نصیبوں دیا سن، پھر بھی روزہ جائے۔ یہ روزہ اتنی بڑی آفر، اتنا بڑا مقام کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ، روزے ٹھال ہیں، ٹھال۔ تھوڑے گھر دی چار دیواری ٹھال ہے، تمہاری عزت بچے گی، مال بچے گا، غیرت بچے گی، اس لیے کہ تمہاری چار دیواری ہے، پھر اندر کمرہ ہے، اس کے اندر کنڈی لگی ہوئی ہے، بند کر دو، سو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، مال جان عزت پردہ سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ ٹھال کافر دے حملے سے بچنے لئی ٹھال ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ گھر دے اندر کئی قسم دا اسلحہ رکھیا ہوندے، اپنی جان، اپنی ذات، اپنی مال دولت عزت دفاع تحفظ لئی۔ الصیام جنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا رو جہنم تو بچن واسطے بہترین ڈھال روزہ، روزہ رکھ لو، ڈھال۔ یہ ڈھال بنے گا، یہ پردہ بنے گا، دیوار بنے گا۔ قیامت والے دن روزے کی سفارش ہوئے گی، قرآن اور روزہ بولے گا، سفارش کرے گا۔ روزہ ایک عمل ہے اور اس عمل کو تولا جائے گا، روزہ ایک عمل ہے اور اس عمل کا وزن ہوگا، اس عمل کو قوت گویائی ملے گی، یہ عمل بولے گا۔ دنیا میں انسان حیران ہوتا ہے کس طرح روزہ بول سکتا ہے، اس کا کوئی جسم وجود نہیں ہے، عرض نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر میرے اور تمہارے اختیار میں ہو تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کر سکے، یہ وہ بلائے گا جس نے تجھے اور مجھے بولنے کی قوت ہمت بخشی ہے، وہ اس پہ قادر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر ہے۔ درختوں کو اس نے بلایا ہے، پتھروں کو اس نے بلایا ہے، حیوانوں کو اس نے بلایا ہے، پہاڑوں کو اس نے بلایا ہے، زمینوں کو بلایا ہے، انسان کو بعض کو بلایا ہے، بعض کو گنگا بنایا ہے۔ زبان ہے، بول نہیں سکتا، کان کا وہ جسم ہے، سن نہیں سکتا، آنکھ کا ڈیلا موجود ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، کانوں سے نہیں سنتا، اللہ قدرت دے تو سنتا ہے، کان تو بہرے کے بھی لگے ہوئے۔ یہ اختیار میرے رب کا ہے، بلوائے گا، روزہ بولے گا۔ جدوں جہنم کا فیصلہ ہوئے گا نا، یہ جہنم میں جائے، روز آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ یہ سارا دن پیاسا بھوکا رہتا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے مجھے رکھتا رہا، اور آئیے جہنم میں جائے۔ ادھر ڈھال، روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہے، ادھر قرآن بولے گا، یا اللہ پوری راتیں رمضان کی یہ قرآن سنتا رہا، جاگتا رہا۔ ہن سارے اندر پروگرام ہونا ہے، تراویح اتھے پڑھنی جی تو چھتی فارغ ہو، کیسی سوچ، جمعہ اتھے پڑھنا ہے جی تو 1:15 تو پہلے گھر آ جائے، نماز وہاں جہاں مختصر ہو، اپنے گھر دی بیٹھے گئی مسجد بنا لو، بی بی ماں نو پیچھے کیتا تھے، آپ اگے کھلو گے 2 منٹ مک جائے گی۔ یہ عذر، یہ بہانے سارے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ رات نو تاش کی محفل لگے تو رات گزر جائے، دکان پہ بر وقت جاؤ اور رات تک بیٹھے رہو، اس لیے کہ پیسہ آ رہا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ تو گھبراتے ہو، یہ پنجرے میں پھنس گیا بیچارہ، اندر داخل ہو گیا، دیکھتا ہے کب جان چھوٹے، مسجد سے باہر نکل۔
جڑے مسجد داخل ہی نہیں ہوندے انہوں نے ویکھو جا کے اجڑے پہ برباد ہے وہ لوگ، نہیں ہے سکون ان کے گھروں میں، اطمینان نہیں ہے۔ جس نے مسجد کو ذہن سے نکال دیا اللہ کی قسم رحمت اس کے گھر سے اٹھ گئی۔ بیمار ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہے، سانس چڑھیا ہوندہ ہے، کدے بی بی پھڑیا ہوندہ ہے تے کدے بچی پھڑیا ہوندہ ہے، اینو کوئی دم کریا جی دم کے خاک کرنا ہے، برکت ہی گھر نہیں، قرآن ہی نہیں ہے۔ مولوی بھی پھر دم کے لیے تیار بیٹھے، وہ ٹھیک ہے آ جاؤ، دم حاضر۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ عشر ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اخلاقیات ہے، دم نہ لیوں ٹھیک ہوئے۔ اینو اینج دا دم پاؤ کہ مسجد چو باہر نہ نکل، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سکون محسوس کرو، اطمینان محسوس کرو، لذت لو عبادت الہی میں۔ صحابہ نماز میں کھڑے، آنے جانے والے لوگ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تیر لگ گئے ہیں، جسم میں پیوست ہے، نماز کے بعد خیال آیا ہے کہ میرے جسم میں تیر لگاؤ۔ یہ لذتیں عام نہیں ملتی بازاروں سے، دکانوں سے، یہ لذت چڑھتا ہے انسان محسوس کرتا ہے اس وقت، پھر مسجد جو نکلن دل نہیں، جدہ دل گھبرائے نا سمجھو کہ انہوں مسجد نہیں بدلنی چاہیے دی، انہوں ایمان تے غور کرنا چاہیے کہ کمزور تے نہیں ہو گیا، کوئی بیماری تے نہیں لگ گئی، زنگ آلود تے نہیں ہو گیا۔ اللہ کے بندو ماہ رمضان آ رہا ہے، جاگیے رات کو، نیند کم کیجیے، پہلے 6-7 گھنٹے سوتے ہو تو 4 پہ لے آئی، کوشش کیجیے کم کیجیے، دکان کا 2 گھنٹے وقت کم کر دی، 8 بجے کھولتے ہو 10 بجے کر دیجیے، مسجد کا وقت بڑھا دیجیے، قرآن سنیے، اور قرآن پاک کے لیے وقت نکالی، پاؤں اپنے سوج جائیں، اس کے پاؤں سوج جاتے تھے جس کے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں تھا، تم تو گناہگار ہو، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، رسول اللہ تھے، جنت کی بشارت کیا، جنت بنا ہی ان کے لیے گئی تھی، جنت کے اعلیٰ ترین محل الوسیلہ اس کے مالک تھے، اس کے وارث تھے، پھر بھی رات کو نہ سوئے قرآن کے لیے۔ اسی دکان دا وقت بڑھائی جانا ہے، یہ اتھے ہی رکھنے، مسجد گھٹانے کو شاٹ رب بھی راضی رہے تے کام ہی ہوئے۔ سانو سبق سنا دیں جی، اور بھی بڑے کام ہیں، وہ کیڑے کام نے جڑے 11 مہینے چ نہیں مک، کوئی بچے دی روٹی دال دلیا بھی کرنا ہے، یہ دال دلیا نہیں ختم ہوا، نہ اس ختم ہونا ہے، قبر جا کے دال دلیا بھرے گی۔ کہاں ہے وہ کمانے والے مال، کہاں ہے وہ کوٹھیاں بنانے والے تمہارے آباء و اجداد، کہاں ہے وہ لوگ؟ یاد کیجئے، ہر بندہ جس کا باپ مر چکا ہے وہ اپنے باپ کو یاد کرے، وہ یہی کہتے تھے دال دلیا کر رہے ہیں، دال دلیا کر رہے ہیں، دال دلیا اب ہو رہا ہو۔ یہاں گرمی برداشت نہیں کر سکتے، وہاں جہنم برداشت کر لو گے۔ جس بندے سے پنکھا بند ہو جائے تو گرمی برداشت نہیں ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا کہ گرمی ہے، جہنم کی ہے ہی آگ، ایندھن تم ہو، او برداشت کر لو۔ یہ گرمی مغرب کے وقت ختم ہو جائے گی، جہنم کی گرمی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں زیادہ سے زیادہ گرمی سے مر جاؤ گے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ یہ چند سالہ زندگی ہے، گزر جائے گی، چھونپڑی میں بھی، فٹ پاتھ میں بھی، کوٹھی میں بھی، محلات میں بھی، ٹھنڈک میں بھی، غربت میں بھی، گرمی کی جیسی کیسی ہو گزر جائے گی، وہ نہیں گزرے گی، اس لیے کہ موت بھی مر جائے گی، موت کا تصور ہی نہیں۔ اس گرمی کو بہانہ نہ بنو، اس گرمی یہ لمبے روزے رکھو، اپنی جان گواؤ، جوان کو جوکھوں میں ڈالو، مشکل میں ڈالو، تھوڑی سی برداشت کرو، بشارت سن لو،
فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ماہ رمضان دے روزے ایمان نال تے ثواب دی امید رکھ کے ایمان ٹھیک ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے، درست ہوئے، ایمانیات مکمل ہون، واحتسابا امید ثواب دی ہوئے، اجر دی ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، پورے سال کے گناہ معاف. تو صرف معاف ہی نہیں، دنیا چاہے اصول ہی کوئی نہیں، جو رب جس اصول بنایا ہے دنیا چاہے اصول ہی کوئی نہیں. زیادہ تو زیادہ کسی نال کوئی زیادتی کر بیٹھو نا تو کی کرے گا؟ معافی مانگو معاف کر دے. ٹھیک ہے یار تیرا میرا لین دین ختم ہو گیا، آن جان ختم ہو گیا، میں تنہیں معاف. اینج دی معافی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو صدقے دل نال توبہ کریں تو میں گناہ معاف ہی نہیں کرانگا بلکہ گناہوانوں نیکیاں اندر تبدیل کر دے آنگا. گناہوانوں نیکیاں تبدیل کرنے کا اصول صرف میرے رب کے پاس. تو گناہ کیتا ہے اللہ اس کو نیکی بنا دے گا. ایسا اصول دنیا میں نہیں ہے. فرمایا جنت کے دروازہ ایک ہے، اس جنت کے دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، جو سپیشل بنا ہی روزے داروں کے لیے، صرف تمہارے لیے روزے داروں کے لیے. اس دے وچوں گزرو گے تو بند ہو جائے گا، نہ اس سے کوئی پہلے داخل ہوا ہوگا نہ تمہارے بعد داخل ہوگا. اللہ فرمائے گا جو روزے کے ساتھ محبت کرتا تھا اس کے لیے جنت کے خاص دروازہ بنایا ہے. کوئی مہمان آنا ہوئے نا تو بندہ خاص ایک دروازہ کٹتا ہے کہ ایس جو اور کوئی نہ آوے یہی آئے. وہ بندہ جا کے دستہ فخر نہ میرے لیے خاص دروازے سے مجھے لایا گیا، خاص دروازہ پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا گیا، خاص دروازے سے باہر نکال لیا گیا. عوام الناس کے لیے اور تھا، میرے داخلے کے لیے انٹری کے لیے دروازہ اور تھا. اللہ فرمائے گا روزے دارو تمہارے جنت جان لی دروازہ ہی الگ ہے، وہاں سے کوئی نہیں جا سکتا. روزہ ڈھال ہے آگے کھڑا ہے، نہیں جانے دوں گا جہنم. سارا دن بھوکا پیاسا اور آج جہنم نہیں جانے دوں. ساتھ قرآن مل جائے گا، یا اللہ یہ راتوں کو قرآن سنتا تھا پڑھتا تھا مجھے. یہ وعدہ کرتے ہو کہ ہر بندہ کم از کم ماہ رمضان ایک باری پورا قرآن پڑھے، پورا قرآن. یہ کم سے کم ہے. جس بندے نے سال بعد بھی قرآن ایک مرتبہ نہ پڑھ سکتے، قرآن پڑھئیے اس قیامت کو سوارش کرے. اگلی حدیث سنیے، فرمایا للصائم فرحتان، نبی علیہ السلام نے روزے دار لی دو خوشیاں ہوندیاں. ایک دنیا اندر خوشی ہوئے گی، ایک قیامت نو خوشی ہوئے گی. ایک دنیا خوشی عطا کرنے روزانہ روزے دار نو، ایک قیامت نو خوشی ہوئے گی. دنیا خوشی کیڑی ہے جدوں افطاری کرتا ہے سارے دن دی تھکاوٹ پیاس بھوک ختم ہو جاندی ہے، بڑا روزے دار خوش ہوتا ہے جب افطاری کرتا ہے. دوسری خوشی اس وقت ہوگی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا جدوں میرا بندہ میرے پاس آئے گا میرے چہرے دا دیدار کرے گا. دوسری خوشی اس وقت ہوگی، دیکھے گا، ملاقات کرے گا رب سے. اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت کہ اس کا ثواب کا تعین ہی کوئی ثواب دا تعین ہی نہیں. اللہ کتنا دے گا، نماز دا تعین، زکوٰۃ دا تعین، حج دا تعین. اے نیکی کرو تو اینا ثواب، اے نیکی کرو تو اینا ثواب، روزہ رکھو تو کتنا ثواب. فرمایا نہیں بتایا، فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کتنا ثواب. میں جانوں اور میرا بندہ جانو. جاؤ سارے اعمال پڑھ لو، ایسا نہیں ہوئے. ایک صحابی آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آواں، کلمہ پڑھا ایمان لے آندہ ہے، گواہی دیواں اللہ دا شریک کو نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول ہے، اور میں 5 وقت نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، روزے رکھا، تو قیامت والے دن جنت مل جائے گی، ساتھ کسی دا مل جائے گا. آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ اور رسول دی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ دی اطاعت کرنا ہے، اللہ دی بات مندا ہے، رسول اللہ دی بات مندا ہے، قیامت والے نبیاں نال، صدیقین، شہداء، صالحین دے نال جنت اندر ہوئے گا۔ کتنا ملے گا ثواب؟ الصوم لی وانا اجزی بہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماندا ہے روزہ میرے واسطے دی جزا میں دیاں گا، میں بدلہ دیاں گا۔ اللہ جی کتنا دیو گے؟ فرمایا جتنا میں چاہواں گا اتنا بدلہ عطا کراں گا، جتنی تن تھوڑ ہوئے گی اتنی میں تیری لوڑ نو پورا کر دیاں گا۔ اس روزے دی برکت نال جتنی تن کمی ہوئے گی، روزے دی برکت نال روزہ جہنم تو تن بچا لے گا اور جنت دا داخلہ عطا کرے گا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دی اہمیت فضیلت جو بیان فرمائی ہے، حدیث قدسی فرما صوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے میں ہی ادا بدلہ دیاں گا۔ کتنا بدلہ دیاں گا؟ سارا قرآن پڑھو، حدیث لا مطالعہ کرو، یہ تے روزے دا ذکر آئے گا کہ ثواب دا تعین نہیں آئے گا، اللہ دسے گا اجر عظیم دیاں گا۔ جس آیت اندر روزے دا ذکر آئے گا اگر ثواب دا تعین نہیں ہوئے گا، بطور مثال ایک آیت تے غور کیجئے، اللہ نے مختلف اعمال دا تذکرہ فرمایا ہے، اگر اجر عظیم دا اعلان کیتا ہے کیونکہ ادھے اندر روزے دا ذکر ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین 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 والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرما جیڑا بندہ روزہ رکھن والا مرد، روزہ رکھن والی عورتاں اس روزے دی برکت نال واجرا عظیم، اجر عظیم عطا کریں گا۔ کتنا اجر عطا کریں گا؟ ذرا توجہ کرنا ہے کہ محدث دی شرح تے غور کرنا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے میں یہ دا بدلہ دیاں گا۔ یہ دا کی مان ہے؟ اللہ کی بدلہ دیں گا؟ فرما قیامت دا دن ہوئے گا، گناہ بھی ہونگے، بندے کول نیکیاں بھی ہونگیاں، دونوں طرح دی زندگی بسر کرتا رہا، گناہ بھی ہو گئے، خطاواں ہو گئیاں۔ ان قیامت دے دن اللہ دے سامنے پیش ہویا ہے، گناہ بھی موجود نے، نیکیاں بھی موجود نے، اور حق لینے والے بھی آئے ہوئے نے۔ اے اللہ جی انہیں میرا حق مارے، اللہ فرما کے دیا نیکیاں ونڈ دیو، نیکیاں تقسیم کر دیو۔ نیکیاں تقسیم ہو دیا جان گئیاں، نماز تقسیم کرو، نماز دا سارا اجر و ثواب ونڈیا گیا ہے۔ کسی نو برا کہہ بیٹھا، کسی دی غیبت کر بیٹھا، کسی دا حق مار بیٹھا، نماز تقسیم ہو گئی، زکوٰۃ تقسیم ہو گئی، عمرے تقسیم ہو گئے، حج تقسیم ہو گئے، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی۔ یعنی حجے حق لینے والے باقی نے، وہ کہن گے اللہ جی سانو ہی حق دلا دو جی میں دوئے نو مل گیا ہے۔ اللہ فرمائے گا دیاں ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے، یہ دیتے نیکی رہی کو نہیں تو انہوں کے دیتا جائے۔ یا اللہ نماز تقسیم ہوئیے ساڑھے سامنے، زکوٰۃ تقسیم ہوئیے ساڑھے سامنے، یہ صدقہ خیرات کرنے والا بندہ سی، امیر مالدار مخیر بندہ سی، پیسے دیندہ سی، تیرے راہ اندر او دا ثواب بھی تقسیم ہو گیا ہے۔ حج تے عمرے نو بڑا جاندہ سی، او بھی تقسیم ہو گیا ہے۔ تے لوگ کہیں گے یا اللہ روزہ رہ گیا، روزہ نہیں ونڈیا گیا۔ اللہ فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے وے، بولو روزہ میرے واسطے وے، اے دا بدلہ میں انہوں دیاں گا، روزہ تقسیم نہیں ہوئے گا۔ فرمادنے اس حدیث تو سمجھ اوے آندھا وانا اجزی بہی، روزہ دا ثواب اینوئی ملے گا، تقسیم نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا جنہ دے حق رہندے نے انہوں جڑے نے انہوں دے گناہ اٹھا کے ادھے حوالے کر دیتے جان، اگر توڑے گناہ انہوں دے دیتے جان توڑے گناہاں دا بوجھ بھی چک لوے، تے گناہ انہوں دے حق لین والے گناہ بھی ادھے سپرد ہو گئے نے، اپنیاں نمازاں زکاتاں جناب حج تے صدقے خیرات بھی ونڈے گئے نے، تقسیم ہو گئے نے، لوگاں دے گناہاں دا بوجھ بھی ادھے ہوتے آ گیا ہے۔
ہون ایدہ فیصلہ کی ہو رہا ہے جہنم وال، کیونکہ اکمال نیکیاں تقسیم ہو گئیاں، نیکیاں لینے والے لے گئے تے گناہاں دا بوجھ بھی ایدے ذمہ آ گیا، حق لینے والے چلے گئے نے، راضی ہو گئے نے، کسے نو نیکیاں ملیاں نے، کسے دے گناہ دے سپرد کر دیتے گئے نے، ہن گناہ رہ گئے نے، صرف گناہ ہی رہ گئے نے، اپنے بھی گناہ، لوگاں دے بھی گناہ دے ذمہ آ گئے نے، حق دے بدلے اندر، ظلم دے بدلے اندر، زیادتی دے بدلے اندر، ہن فیصلہ ہوئے گا اس بندے نو جہنم وال بھیج دو، ہن کی آئے گا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ نہیں جان دے گا، روزہ ڈھال بن جائے گا، اے اللہ میں دے سامنے ڈھال بن گیا، دیوار بن گیا، میں نو جہنم میں نہیں جان دیاں گا، یہ روزہ ڈھال ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جدو اینج دی تھوڑ ہوئے گی اپنی نیکیاں رہیاں کوئی نہیں، دوجہ دے گناہاں دے بوجھ بھی چک لینے، ہون الصوم جنہ، الصیام جنہ، ہون حدیث دی سمجھ آ رہی ہے، توجہ فرمانا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال بن جائے گا، جہنم تے اندر اس بندے درمیان ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، روزہ کہے گا اللہ جی میں ہے وہاں تینوں جہنم دے اندر نہیں جان دے آنگا، اللہ صرف روزے دی برکت نال، صرف روزے دی برکت نال ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے، روزے دی برکت نال اللہ فرمائے گا انہوں اس جنت دروازے جو داخل کر دے ہو جڑا ہے یہ روزے داران لئی، چاہے یہ بندہ جنت میں کیڑی کی عبادت جنت میں لے گئی ہے وہ روزہ، گرمی کی شدت بہانہ نہ بنائی، شکر کیجئے، ایسا نہ ہوئے کہ اگلیاں گرمیاں قبرج گزارنی ہو، اس سے پہلے ضروری ہے روزہ رکھیے، محبت کیجئے، پیار کیجئے، یہ موسم بہار ہے، جاگیے، کم سوئیے، جاگیے، وقت عبادت کے لیے خاص کیجئے، تلاوت کے لیے خاص کیجئے، قرآن پاک کو تراویح میں سنیے، بعد میں بیٹھیے، دروس سنیے، قرآن فہمی، قرآن کو سمجھیے، یہ مہینہ قرآن کا ہے، ایویں سمجھو کہ اس مہینہ کو لا دو قرآن کے نام، ماہ رمضان قرآن کے نام کر دو، سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ انداز اپنا لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، اللہ کی قسم ماہ رمضان میں آسمان سے جبریل اتراتا تھا، محمد مصطفیٰ سے کہتا مجھے قرآن سناؤ اور میرا قرآن سنو، رسول اللہ قرآن سناتے جبریل کو، جو حافظہ دی جوڑی ہوندی ہے نا، سامع سناتا ہے حافظ کو، حافظ سناتا ہے سامع کو، محمد مصطفیٰ کے ساتھ قرآن سنانے کے لیے جبریل آتا تھا، سناؤ مجھے قرآن، جبریل سنتا، پھر نبی پاک خاموش رہتے، جبریل کا قرآن سنتے، آپ نے فرمایا سی سیدہ فاطمہ تو زنہ فاطمہ ہر سال جبریل ماہ رمضان میں ایک واری میرے نال قرآن دا دور کرتا سی، اس سال 2 واری قرآن دا دور کر گیا، لگتا ہے محمد اگلا رمضان نہیں پائے، تو لہذا قرآن کا دور کیجئے، سنائیے، حیرانگی دی بات ہے، پچھلے سال دی بندے دی جڑی معلومات نے اس سال بھی وہی، دکان تے تجربہ بات گیا، اسلامی تجربہ ہوتے ہی کھلتے، جو اسلام پہلے تھا آج وہی ہے، جو ایمان پہلے تھا وہی ہے، پچھلے سال بھی نماز دا ترجمہ تو انہوں نہیں سی آندہ، آنا اس سال بھی نہیں، تے لکھوا لو آنا اگلے سال بھی کوئی نہیں، ایک بندہ جو 70 سال نماز پڑھتا رہا ہے، انہوں سبحانک اللہم دا ترجمہ سنوں نہیں آندہ، پچھلے سال بھی نہیں، اس سال بھی نہیں، سارا سال کیا کرتے رہے، پورا سال سبحانک اللہم کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا تم، یہ ہے اسلام، یہ تمہارا دین ہے، سبحانک اللہم، کسی کو پوچھ لو سبحانک اللہم دا معنی کی وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تنو جی 20 سالوں کی نماز پڑھنے ادھر ترجمہ سنا دے، نہیں پتا، پھر 20 سال اگلے 20 سال، 19 ہے تے 2039 پوچھ لو سبحانک اللہم ترجمہ، پھر بھی نہیں آئے گا، دا مطلب میں نے 20 سال ایمیں گزار گھر بول دے تو پترہ میں ساریاں گلوں تو پتا ہے، اسی انہاں گلوں جو لنگے ہوئے ہیں، اسی گزرے ہوئے ہیں، تجربے کیتے ہوئے، تجربے توڑے سارے ٹھیک ہیں، اسلام ہی توڑا تجربہ بھی ہوتے ہی کھڑا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہی کھڑا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دو، ترجمہ پڑھنا شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، جو نہیں پڑھا ہوا وہ ترجمہ شروع کر دے، ایک ایک آیت پڑھتے رہو، آدھی آدھی آیت پڑھتے رہو ترجمے کے ساتھ، وقت آئے گا اللہ تمہیں قرآن کا عالم بنا دے گا،
ہر سال ہر روز جب پڑھو گے سال سال دیکھو کتنے سالوں میں نماز، عقیدے، دعائیں، وظائف، عقائد، نظریات پوری طرح بندے کو مہارت. اس ماہ کو قرآن کے ساتھ لگا دیجئے، تعلق جوڑ لیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.